बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजल व करम से खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब आप वीडियो ऑन करते हैं नीचे एक सब्सक्राइब लिखा होता है, इसको अगर ये सुर्ख रंग का और रेड कलर का एक दफ़ा इसको प्रेस कर दें, एक दफ़ा इसको दबा दें। ठीक है जी। मैं अर्ज़ करूं कि आज ना मैं आपके साथ एक मुझे मैसेज आया है, वो मामला शेयर करूंगा आपके साथ। मैं अर्ज़ करूं कि हम ये जो वीडियो बना रहे हैं ना, मैं जो इन वीडियोस के अंदर बयान कर रहा हूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का जो दीन है, अल्लाह का जो दीन है, उसके चार ऊपर कैटेगरियां हैं। सबसे पहली है, या चार अल्लाह के चार सवाल हैं हम लोगों से, जिनके हमने जवाब तैयार करने। ठीक है जी। तो पहली कैटेगरी है, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता कि मेरी इबादत करो, मेरी इबादत करो। ठीक है जी। दूसरा यह है कि आपकी जो पर्सनल जिंदगी है, आप हलाल कमाओ, अपने बच्चों की तरबियत करो, घर में दीन का माहौल कायम करो और हराम रिज्क के हसूल से बचो। ये दूसरी कैटेगरी है। ठीक है जी। तीसरी ये है कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, पड़ोसी हैं, मोहल्लेदार हैं, दूसरे जो लोग हैं, उनके साथ अच्छा सलूक करो, उनकी मदद करो, उनकी फलाह के लिए काम करो। ठीक है जी। ये तीसरी कैटेगरी है। चौथी यह है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का जो दीन है उसकी तलकीन करो, उसको लोगों तक फैलाओ और अल्लाह के दीन का नफाज करो अपनी ज़िंदगियों के अंदर भी और अपने मुल्की लेवल के ऊपर भी और बैनुल अक़वामी लेवल के ऊपर भी। ये चार चीज़ें जो मैं हर वीडियो में बयान करता हूँ कि हम जो मुसलमान हैं, अपने आप को जो हम मुसलमान कहते हैं, हमें इन चार कैटेगरियों के तहत जो है ना अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। ठीक है जी। तो एक वीडियो में मुझे एक मैसेज आया, एक मेरी वीडियो उसके अंदर एक कमेंट्स आया, एक कमेंट आया कि उसमें ये लिखा हुआ था कि जी ये चार चीज़ें नहीं हैं जी जो मैं ये बताता हूँ ना अपनी वीडियो में। तो यानी सबसे पहली जो चीज़ है ना वो कलमा है। ठीक, कलमा तौहीद है। सबसे पहली जो चीज़ है ना वो कलमा तौहीद है। और नीचे एक और फिर लिखा हो कि आप लोगों को गुमराह ना करें। ये जब मैंने मैसेज पढ़ा ना तो यकीन कर कि मैं इतना परेशान हुआ, इतना मैं परेशान हुआ। मैं कि यार ये क्या, इसने क्या लिखा हुआ, ये है कौन। फिर मैंने सर्च किया तो वो कोई ऐसे पूरा नाम भी नहीं लिखा हुआ, ना उसके कोई उसका कोई चैनल है और ना पता लगता कि ये मर्द है या औरत है, लेकिन मुझे महसूस होता कि वो कोई औरत है। एनी हो, अगर पता भी लग जाता तो मैं वो जाहिर ना करता कि वो कौन है। ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि मैं लोगों को बता सकूं कि हमारी जहनीत किस तरह की हो चुकी हुई है और उस जिसने मुझे ये मैसेज भेजा उस तक भी ये पैगाम पहुंच सके कि मतलब हम किस जहनीत के मालिक हैं। मैंने उसको जवाब तो दे दिया है, बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज से मैंने जवाब दिया है। और मैं अर्ज़ करूं कि ये जो कमेंट था ना उसमें लिखा हुआ था, दोबारा रिपीट करता हूं कि जी ये जो आप चार चीज़ें बता रहे हैं ना, ये चार चीज़ें नहीं है। पहली चीज़ कलमा है और फिर आगे उसने लिखा कि लोगों को गुमराह मत करो। यकीन करें कि ये फिक्रा सुन के ना मेरे तो 14 तबक रोशन हो गए कि हम यानी देखें। मैं अर्ज़ करूं कि वो जो मेरी वीडियो के अंदर ये कमेंट आया ना, उस वीडियो का टाइटल मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। मुसलमान की मंजिल, मुसलमान की मंजिल, विजन ऑफ मुसलमान। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि लोगों को इतनी छोटी सी बात भी समझ नहीं आती कि मैं मुसलमान की मंजिल कह रहा हूं। तो मुसलमान तो होता ही तब है जब कलमा तौहीद पढ़ता हो, यानी उसके बगैर तो मुसलमान ही नहीं है वो। मैं तो बात कर रहा हूं अपनी वीडियोस के अंदर मुसलमान यानी जब हम हो जाते हैं उसके बाद की जिंदगी जो है ना वो कैसे गुजारनी। मैं तो ये बात कर रहा हूं। मैं तो वो चार सवाल बता रहा हूं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है, उसके प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। ये जो चार कैटेगरी है ना, इनके तहत जिंदगी गुजार। मैं तो ये बात कर रहा हूं। तो मुसलमान तो कलमा तौहीद पढ़ने के बगैर हो ही नहीं सकता कोई। यानी इतनी छोटी सी बात भी अगर आपके ज़हन में पूरी नहीं आती तो फिर मैं
مطلب میرے پاس تو کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے. یعنی آپ اس کا کومنٹ دیکھیں کہ جی 4 چیزیں نہیں ہیں. پہلی چیز کلمہ توحید ہے. ارے بھائی اس سے کون انکار کر رہا؟ میں تو بات ہی کوئی اور کر رہا ہوں. میں تو وہ جو ایک سٹیپ آپ کہہ رہے ہو میں تو اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں. یعنی مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر اس نے کلمہ توحید نہیں پڑھا تو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. پہلی تو بات یہ ہے. تو آپ کو اتنی چھوٹی سی بات بھی سمجھ نہیں آتی. اور دوسرا آپ نے یعنی نہ کوئی جان ہے نہ کوئی پہچان ہے. سب سے پہلے میرے اوپر فتویٰ لگا دیا کہ جی آپ لوگوں کو گمراہ نہ کرو. یعنی یہ فکرہ مجھے اتنا چبھ رہا ہے میرے دل کے اندر کہ میں بیان نہیں کر سکتا. لیکن پھر بھی میں نے بڑا مہذب طریقے سے اس کو جواب دیا ہے کہ شاید مطلب اس کو سمجھ آ جائے. یعنی ہم بات کوئی اور کر رہے ہیں وہ لے کے کہیں اور جا رہا ہے اور پھر اوپر سے فتویٰ لگا دیا. فوراً ہی فتویٰ لگا دیا. اندازہ کریں یہ ہماری یہ نشو و نما ہو رہی ہے. یہ ہماری تربیتیں ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں. یہ ہماری پرورش ہو رہی ہے. اور ہماری جو پرورش ہے نا جو ہم اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں یہ سوال اس کا عکس ہے. یہ سوال سے پتہ لگتا کہ ہم کیسی پرورش کر رہے ہیں اپنے بچوں کی. یعنی نہ کوئی جان نہ کوئی پہچان. پہلا چیز جو اٹھا رہا ہے سوال اٹھا رہا ہے وہی غلط ہے. ہم بات کوئی اور کر رہے ہیں وہ لے کے کہیں اور جا رہا ہے اور ساتھ ہی فتویٰ لگا دیا. اندازہ کریں. وہ میں نے اس کے بعد اس کو میں نے جواب دیا بڑا مہذب طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی کہ شاید سمجھ آ جائے. پھر میں کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ اس کا پھر جواب آیا. ایک اور جواب اس نے دیا اور وہ بھی اب جواب یعنی میں کیا کہوں. اس نے پہلے ایک مجھے کمنٹ کیا پھر میں نے اس کا بڑے مہذب طریقے سے جواب دیا بڑے ریسپیکٹفلی. پھر اس نے مجھے ایک جواب دیا اور اس میں لکھا ہوا جی کہ آپ ذرا یہ فکرہ دیکھیے گا کہ بھائی آپ اس میں لکھا ہو کہ بھائی آپ اہل حدیث ہیں. آپ کا فرقہ اہل حدیث ہے یہ لکھا ہو اور آگے کوسچن مارک. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ہم کیا بن گئے ہوئے اور ہم کہاں جا رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں. یعنی پہلا سوال دیکھ لیں کہ ہم بات کوئی اور کر رہے ہیں وہ کہیں اور لے کے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی اس نے فتویٰ لگا دیا کہ آپ لوگوں کو گمراہ نہ کریں. ارے بھائی میں نے کون سی آج تک غلط بات کی؟ میں تو اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہا ہوں بھائی. جو میں نے زندگی میں سیکھا وہ بتا رہا ہوں لوگوں کو کہ بھائی اللہ کے دین کی طرف. اس میں نے کون سی غلط بات کر دی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی عبادات کرو, حرام رزق نہ کماؤ, حلال رزق کماؤ, لوگوں کی دیکھ بھال کرو, لوگوں کا خیال کرو, اللہ کے دین کی دعوت دو, اللہ کے دین کا نفاذ کرو. ان 4 باتوں میں کون سی غلط بات میں نے کی ہے؟ یہ ان 4 باتوں میں کوئی غلط بات, میں تو بات کرتا ہی بنیادی ہوں. میں تو وہ یعنی یہ جو یعنی فسادی چیزیں ہیں نا ان کے اندر تو میں جانا ہی نہیں چاہتا نا. میری ایسی طبیعت ہے. تو میں عرض کروں کہ اب اس نے کمنٹ کیا جی کہ بھائی کیا آپ کا فرقہ اہل حدیث ہے اور آگے کوسچن مارک ہے. تو میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. میں یعنی پہلا سوال دیکھ لیں اور یہ دوسرا سوال بھی دیکھ لیں. یعنی یہ ہماری تربیت نظر آتی ہے ان سوالوں کے اندر کہ ہم بچوں کی کیسے تربیت کر رہے ہیں. سوال دیکھ لیں. اور پھر میں نے اس دوسرے کمنٹ کا بھی جواب دیا اس کو, اور وہ میں نے جواب یہ دیا, میں نے کہا میرے بھائی یا میری بہن آپ جو بھی ہیں, میں جو ہوں نا میرا جو فرقہ ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین ہے, وہ میرا فرقہ ہے. میں جو ہوں نا میرا جو فرقہ ہے نا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دین ہے, جو وہ اللہ کا دین, جو پیغام اللہ کا جو پیغام ہمیں انہوں نے دیا نا وہ میرا فرقہ ہے. میں کسی فرقے کے بلیو نہیں کروں. اس اللہ کے دین کے اندر کوئی فرقہ نہیں ہے, ایک ہی فرقہ ہے, ایک فرقہ اللہ کے دین کے اندر. یہ سمجھ لو بات. یہ جو ہم نے فرقے بنا لی ہیں نا
میں ان فرقوں کو نہیں مانتا، میں صرف اللہ کے دین کو مانتا ہوں، میں صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جو پیغام لے کے آئے ہیں اللہ کے دین کا، اللہ کا جو پیغام لے کے، میں صرف 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 اس کو مانتا ہوں۔ کوئی اللہ کے دین میں فرقہ نہیں ہے۔ اللہ کا دین کا ایک ہی ہے اللہ کا دین، اور یہی اللہ کا فرقہ ہے، یہی اللہ کے دین کا فرقہ ہے۔ بہت رونا آتا ہے، رونا آتا ہے، ہم جب اپنے معاشرے کی طرف دیکھتے ہیں رونا آتا ہے کہ ہم کیا بن گئے ہوئے ہیں، ہم کیا پرورش کر رہے ہیں اپنے لوگوں کی، اپنے معاشرے میں کیا ہم پیدا کر رہے ہیں۔ یعنی سوال دیکھیں، آپ پہلا سوال دیکھیں، آپ کو ذہنیت پتہ لگ جائے گی، تربیت پتہ لگ جائے گی سوال سے ہی۔ اور دوسرا سوال دیکھیں، یعنی سونے کے اوپر سہاگا، سونے کے اوپر سہاگا، دوسرا سوال بھی دیکھ لیں۔ اور میں نے دونوں سوالوں کا کومنٹ کا اس کو جواب دیا ہے بڑے اچھے انداز سے، بڑے اچھے طریقے سے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی کچھ نہیں، ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے۔ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیروکار ہیں، انہوں نے تو زبان سے کبھی کسی کو یعنی اف تک بھی نہیں کہا، اور ہم اٹھتے ہیں نہ کوئی ہماری جان ہوتی نہ اور فتویٰ لگا دیتے، سیدھا ہی فتویٰ، کافر ہے۔ میں عرض کروں کہ یہ چیزیں دیکھ کے بہت دل دکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو ہم نے کیا بنا دیا، شدت پسند بنا دیا، ہم نے فرقے بنا دیے، اللہ کے دین کو ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہے ہم سے، اسی لیے ناراض ہے، بھٹک رہے ہیں ہم ایک دائرے کے اندر ہی، بھٹک رہے ہیں اندھوں کی طرح، نہ ہمیں کوئی شعور ہے، نہ ہماری کوئی تربیت صحیح ہو رہی ہے۔ میں کیا عرض کروں، میں آپ سب لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکر الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔